یہ مسند احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہائے اربعہ میں سے ایک فقیہ بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو امام مسلم کے استاد ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے، ہم ان کے استادوں سے شروع کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، پہلی جلد ہے۔ مسند علی ابن ابی طالب ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے پہلی جلد کا صفحہ 180 ہے۔ حدیث سننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حدیث امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جامع الاحادیث میں وَسَنَدُهُ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ مناوی کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تمام رجال کو صحیح کے رجال سوائے ایک کے، اور وہ ثقہ، تمام راوی ثقہ ہیں، ان کے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ امام مقدسی کی کتاب احادیث مختارہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 898، 898 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جناب شریح کہتے ہیں ذکر اہل الشام عند علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وهو بالعراق، مولا علی عراق میں تھے، آپ کے پاس اہل شام کا تذکرہ ہوا تو لوگ کہنے لگے امیر المومنین ان پر لعنت کریں، قال لا، شیر خدا فرمانے لگے نہیں، اہل شام پہ تم نے لعنت نہیں کرنی، کیوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام، حیدر قرار فرماتے ہیں میں نے مدینے کے والی سے سنا تھا شام عام بستی نہیں ہے، وہاں پہ تو ابدال رہتے ہیں۔ اب پتہ یہ ابدال تو سنیوں نے بنائے ہیں، ہم نے نہیں بنائے، رسول اللہ نے بنائے ہیں، مولا علی نے پڑھ کے سنائے ہیں، ہم نے سینے میں بسائے ہیں۔ تو یہ جو ایک تقسیم ہے یہ ہم نے نہیں کی، یہ بریلی شریف سے نہیں آئی، یہ مدینہ شریف سے آئی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابدال شام میں ہوتے ہیں۔ اب وہ کون ہیں ابدال؟ حیدر قرار ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا وَهُمْ 40 رَجُلًا، وہ 40 افراد ہوتے ہیں، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان میں سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا، اللہ نچلے طبقے سے ایک نکال کے اس ڈیوٹی پہ اس کو متعین فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں، جب کوئی ایک فوت ہوتا ہے اگلی جگہ دوسرا، یعنی وہ 40 کا عدد پورا رہتا ہے۔ آگے فرمایا یسقا بہم الغیث، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو بارش عطا فرماتا ہے۔ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں کے خلاف ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابِ، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اہل شام سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یعنی کچھ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے، وہ اس دنیا پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو بارشیں دیتا ہے، اللہ ان کے وسیلے سے عذاب دور کرتا ہے۔ یہ پیچھے کر کے سیلاب آ رہا تھا کراچی میں، تو وہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی، لوگ کہتے تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے وہ یہ عذاب ٹل جائے گا، تو کچھ لوگ ادھر سے خوارج نے مورچے تانے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ شرک ہے، کبھی کسی کی برکت سے عذاب بھی رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں ہاں کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے عذاب رب ٹال دیتا ہے۔ جہاں وہ رب کا بندہ ہو وہاں پر عذاب نہیں آتا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔